اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیات میں سے ایک آیت ہے اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورہ آل عمران کا رکو نمبر 4 بھی شروع ہو جائے گا۔ اس آیت میں وقت کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں پہ ویغفر لکم ذنوبکم کو ہم الگ سے ایک جملہ انالائز کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا حصہ جو ہوگا اس آیت کا وہ ہوگا واللہ غفور الرحیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قل جو کہ فعل امر ہے، ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ماضی، کانا یکونو سے فعل ناقص ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تحبونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر، ہا با روٹ لیٹرز باب افعال، احبب یحببو سے احب یحبو حبن محبت کرنا پسند کرنا۔ اس میں جلالہ آگے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، فا حرف ہے اور شرط کے جواب پر آتا ہے تو یہ فا جزائیہ کہلائے گا۔ اتبعو فعل امر ہے، تا با عین روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال میں استعمال ہوا ہے، اتبع یتبعو اتباعن پیروی کرنا کے معنی میں، نون وقایا ہے اور اس کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے یا متکلم کی، یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ یحبب فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے جواب الشرط میں، وہی ہا با روٹ لیٹرز ہیں باب افعال سے، کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے اور کم کے میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی گئی ہے۔ اس میں جلالہ آگے مرفوع نظر آ رہا ہے، واو عاطفہ ہے، یغفر جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے، یہاں بھی غین فا را روٹ لیٹرز غفر یغفرو بہت دفعہ فعل کر چکے ہیں، بخشنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لام حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں جمع مذکر حاضر کی، ذنوبہ جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، ضم کی جمع ہے اور ذنوب کے ساتھ جو ضمیر لگی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہی ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے اور چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور یہ بہت آسان ہے۔ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع، غفور مرفوع فعل کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم مرفوع فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ یعنی یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی تمام الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ مستانفہ بن جائے گا، کل فعل امر ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اور فاعل آگے ہیں، اب مفعول بھی مقول قول چاہیے تو وہ شروع ہو رہا ہے ان حرف شرط سے۔ ان حرف شرط آ گیا تو 2 جملے چاہیے، ایک شرط اور ایک جواب الشرط۔ شرط والا حصہ ہے کنتم تحبون اللہ، کنتم تحبون اللہ میں کانا فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، تو کانا کا اسم جو ہے تم ضمیر مرفوع متصل ہے، اور تحبون اللہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن جائے گا کانا فعل ناقص کی، اور خبر کو انالائز کریں تو یہ تحبون اللہ فعل اور فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل اور اس میں جلالہ منصوب استعمال ہو تو مفعول بھی بن جائے گا، اور یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن جائے گا کانا کی، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا۔ فا جزائیہ کہلائے گا، اتبعو فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گئی، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا کل فعل کے لیے، اور پھر کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب جو اگلا حصہ ہے نا یحببکم اللہ، یہ یحبب جو ہے یہ امر کے جواب میں مجزوم ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی امر کے جواب میں کوئی فعل مضارع مجزوم ہو کر آتا ہے تو وہاں پر ایک شرط جو ہے وہ محذوف مانی جاتی ہے، گویا ایک شرط جو ہے وہ محذوف مان لیں گے جس کا جواب الشرط جو ہے وہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کی صورت میں آ جائے گا۔ شرط جو محذوف ہم مان سکتے ہیں وہ ظاہر بات ہے یہی ہوگی کہ ان تتبعونی، اگر تم میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب میں جواب الشرط کو یعنی جزا کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یحبب فعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اس میں جلالہ مرفوع جو ہے فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہو گیا شرط محذوف کے لیے، اور شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ واو عاطفہ ہے، یغفر فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا یغفر فعل کے لیے، اور ذنوبکم مضاف مضاف الیہ ہو کر
یہ مفعول بھی بن جائے گا یغفر فعل کے لیے، اور پھر یغفر فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یحببکم اللہ والے جملے پر، اور اس عطف کی جملے کا ترجمہ ہم یوں کریں گے اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے آیت کا وہ سمپل جملہ ہے، واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اس میں جلالہ مبتدا بن جائے گا اور دو خبریں اس کی آ جائیں گی غفور اور رحیم، اور یوں مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہوگا اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ کل والا جملہ لا محل لہ استنافیہ ہے، اور ان کنتم تحبون اللہ والا جملہ جو ہے فی محل نصب مقول القول ہے، اور تحبون اللہ فی محل نصب خبر کانا ہے، اتبعونی فی محل جزم جواب الشرط ہے، اور یحببکم لا محل لہ جواب الشرط مقدر، یعنی یہ ایک شرط مقدر کے لیے جواب ہے اور اس پہ فا کا داخلہ جو ہے نہیں ہوا، اور انہوں نے بھی جو شرط معذوف مانی ہے وہ یہی ہے کہ ان تتبعونی یحببکم اللہ، اور جملہ اللہ غفور والا جو ہے یہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں عبدالسلام صاحب کا۔ کل کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جو کہ رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت تھی گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔